الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث وقال الله سبحانه وتعالى أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين وقال الله سبحانه وتعالى كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة آمنت بالله صدق الله العظيم درود شریف پڑھ لیں اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قابل صد احترام میرے بزرگوں، عزیزوں، دوستوں، اللہ نے انسان کو دنیا میں کامیاب ہونے کے لیے بھیجا، نہ کہ ناکامیاب ہونے کے لیے، اور کامیابی کی منزلیں اللہ نے اس پر اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے اتنی آسان کر دی کہ بغیر آنکھوں والا جسے دکھائی نہ دے رہا ہو، بغیر کانوں والا جسے سنائی نہ دے رہا ہو، بغیر ہاتھوں والا، بغیر پیر والا، حتیٰ کہ یہاں تک گونگا بھی اگر کامیابی والے راستے کو اپنانا چاہے، چلنا چاہے، اللہ نے اس کے لیے بھی آسان کر دیا۔ اب یہ بتائیں، جو کامیابی دفتروں سے نہیں مل رہی، کہ معذور ہے، یہ اونچا سنتا ہے، یہ بولتا نہیں ہے، اس کو سمجھائیں گے کیسے، یہ ہمیں کیسے سمجھائے گا، تو معذرت آپ ان کو گھر بٹھائیں۔ اللہ ایسے لوگوں کو بھی کامیاب کرنے کا وعدہ کر رہا ہے، تاکہ قیامت کے دن کوئی حجت نہ باقی رہے اور بندہ یوں نہ کہے کہ اللہ یہاں تک آواز نہیں پہنچی۔ اب آپ اپنا یہ علاقہ دیکھیے، آپ کو آفرین ہے اور شاباش ہے، کیونکہ یہاں کے مزاج کے آپ عادی ہو چکے، اور آنے والے کے لیے تو یہی تھا۔ میزبان سے پوچھ رہا تھا کہاں ہے کہاں ہے کہاں ہے، تو بیچارہ خود ڈرتے ڈرتے 10 منٹ کا سفر، 15 منٹ کا سفر میں لگ رہا ہے، کہ پھر میں نے کہا یار مجھے محسوس ہو رہا ہے کہیں پہاڑوں کے دامن میں تم نے نظر الاسلام کو تو نہیں بلا رکھا یہاں پہ کیا۔ لیکن اللہ کا شکر ہے، حضرت پیر سیف الرحمن صاحب درخواسی رحمۃ اللہ علیہ کسی کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے اور اس سے پوچھا طبیعت کیسی ہے، جسم میں بہت سارے پھوڑے نکلے ہوئے تھے، بس زبان ہی کام کر رہی تھی، وجود بالکل بستر پہ تھا۔ جب اس سے پوچھا کیا حال ہے، اس نے کہا الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ فرمائے لگے اس حالت میں بھی اللہ کا شکر کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا چلو جسم بچا نہیں بچا، لیکن ایمان کی دولت تو بچی ہوئی ہے میرے، اللہ کا شکر ادا کریں۔
اس وقت جو موجودہ حالات ہیں، ہر بندہ دین کو تنگ نظری سے دیکھ رہا ہے اور اس طرف آنے کو تیار نہیں، اور دین داروں کا یعنی حافظوں کا، عالموں کا، ائمہ مسجد کا، مسجد کے امام کا، مؤذن کا، مدرسے کے اندر پڑھانے والے کا محکمہ اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ ہم میں سے، آپ میں سے اگر اس محکمے میں کوئی سیٹ کرسی خالی ہوتی ہے تو کھڑا کرنے کو تیار نہیں۔ اور اس محکمے کی معاشی کمزوری کو دیکھ کر، تنخواہوں کی، اخراجات کی کمزوری کو دیکھ کر، آپ حضرات بہت اچھے لوگ ہو، ہم اپنے جیسے، میں نکمے کی بات کر رہا ہوں، اس محکمے کی بدحالی کو دیکھ کر دینداروں کے بچوں نے بھی دیندار بننا چھوڑ دیا ہے۔ مولوی صاحب کا بیٹا مولوی نہیں بن رہا، الیکٹریشن کی دکان پہ کام کر رہا ہے، سائیکلوں کی دکان پہ کام کر رہا ہے، موٹر سائیکلوں کی دکان پہ کام سیکھ رہا ہے۔ کیوں؟ جس محکمے کو دادے نے پسند کیا، ابے کی انگلی پکڑ کر مدرسے میں لے کے آیا، اور باپ نے زندگی گزار دی پہلے پڑھنے میں پھر پڑھانے میں، تو اس گھر کے اندر رہنے والا، اس باپ کی کمائی سے پہننے اوڑھنے کھانے پینے والا اس محکمے کو قبول کیوں نہیں کر رہا؟ اس وجہ سے، زمانے کی ستم ظریفی کی وجہ سے اس محکمے کی دیکھ بھال لوگوں نے چھوڑ دی۔ قرآن پڑھنے والا بننا، پڑھانے والا بننا، محبت کرنے والا بننا، تعاون کرنے والا بننا، پانچواں مخالف نہ بننا، نہ یہاں کچھ بچے گا نہ وہاں کچھ بچے گا۔ زندگی اللہ نے ہر ایک کو عطا فرمائی، مرضی سے گزارے گا تو پھر مرضی کا ہی قیامت کا حساب ہوگا، میری مرضی کے مطابق گزارے گا تو قیامت کے تیری مرضی کے مطابق حساب ہوگا۔ اب تیری مرضی، رستے دو ہیں، ہم تجھے دے دیتے ہیں، ان دونوں رستوں کا انتخاب کرنا تیری ذمہ داری ہے۔ پہلا رستہ جس پر کامیابی ملے گی، حضور کا ساتھ ملے گا، شفاعت ملے گی، حوض کوثر ملے گا، اللہ کا دنیا میں قرب ملے گا، پریشانیوں سے نجات ملے گی، دکھوں سے نجات ملے گی، قرضے نہیں چڑھیں گے، مصیبت نہیں آئے گی، اولاد نافرمان نہیں ہوگی، تنگ دستیاں اللہ ختم فرمائیں گے، فراخی آئے گی، خوشحالیاں آئیں گی، چہرے پہ مسکراہٹ آئے گی، مرتے وقت کلمہ نصیب ہوگا، موت سے پہلے مغفرت کا اعلان ہوگا۔ اچھا، یہ چیزیں ملیں گی کس چیز کے اوپر؟ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبا۔ جو نیک اعمال کرے گا، نیک صالح اعمال کرے گا، ایماندار ہونے کی شرط لگا دی، تقوی اختیار کرے گا، پرہیزگاری اختیار کرے گا، جھوٹ سے بچے گا، جھوٹ سے بچ جاؤ، حرام مال سے بچ جاؤ، بد نگاہی سے بچ جاؤ، اللہ جل شانہ ان چیزوں سے بچنے کی برکت سے ایمان کا اور تقوی کا نور عطا فرمائے گا۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى، مرد ہو یا عورت ہو، اگر تقوی والی زندگی اختیار کرے گا، میرے سے ڈر والی زندگی اختیار کرے گا، میرے نبی کی تابعداری والی زندگی اختیار کرے گا، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، گلاب کے پھولوں کی اتنی خوشبو نہیں جتنی میں اس کی زندگی کے لمحوں میں خوشبو پیدا کر دوں گا، اللہ کہہ رہے ہیں۔ اگر تقوی والی زندگی سے، نیکی والی زندگی سے، ایمان والی زندگی سے، قرآن والی زندگی سے، میرے نبی کے حکموں والی زندگی سے منہ موڑے گا، وَمَنْ عَارَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اے میرا بندہ اگر میرے حکموں کے خلاف دوسرے رستے پہ چلنا شروع کر دے گا، قدم قدم پہ میرے نبی کے طریقوں کو چھوڑنا شروع کر دے گا، تو پھر بھی مجھے میری کبریائی کی قسم ہے، بات پاکستان کی نہیں، بات مکے مدینے کی، وہاں جا کے کاروبار کر، میں تیرا کاروبار چلنے نہیں دوں گا۔ اگلا انجام، دنیا تو تیری جیسی کیسی گزر جائے گی، ہاتھ پھیلانے سے، مانگنے سے، تانگنے سے، رونے سے، دھونے سے، ہنسنے سے، جاگنے سے، ڈپریشن کی گولیاں کھانے سے، نیند کی گولی کھانے سے، دنیا تو تیری گزر جائے گی، لیکن آخرت وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، قیامت کے دن میں تیری نشانی یہ ہوگی، میرے نافرمانوں کی نشانی ہوگی، جن کو دنیا کے اندر میں نے آنکھوں کا نور دیا تھا، قیامت کے دن میں انہیں اندھا نہ اٹھاؤں تو مجھے اپنا خدا نہ کہنا۔
دائیں بائیں ٹٹولتا ہوا پھرے گا, اپنے پرائے کو آواز دیتا پھرے گا, امی جان ابو جان ادھر آ جاؤ, رشتہ دار ادھر آ جاؤ, اور میرے خاندان والے میری قوم برادری والے ادھر آ جاؤ. قال هي عاما وقد كنت بصيرا, دنیا کے اندر تم کیا کرتے تھے, چاند دیکھ تو نظر آ رہا کہ نہیں, میں رمضان کے چاند دیکھ کے بتایا کرتا تھا, میں تمہیں عید کے چاند دیکھ کے بتایا کرتا تھا, میری نظر کے اندر اچھا برا سامنے آ جایا کرتا تھا. لوگ کہتے تھے اس سے پوچھئے بندہ کیسا, کہتا میں 1 منٹ کے اندر بندے کا اکسرا اتار کے دیتا ہوں. کیا بات ہے, آج مالک کائنات نے وہ میرے سے آنکھوں کا نور کو چھین لیا ہے, تو وجہ تو ہوگی. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. الماریوں میں قرآن پڑھا رہتا تھا, کھولنا تو دور کی بات ہے, تجھے اس کے غلاف سے کبھی مٹی ہٹانے کی فرصت کوئی نہیں تھی. ہر جمعے کا دل تیرے مسجد, تیری مسجد میں, تیرے پڑوس کی مسجد کے اندر مولوی صاحب رو رو کر اللہ کا قرآن سنایا کرتا تھا, اور کہا کرتا تھا لوگوں اللہ کی مانو, اللہ کی مانو, اور جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک طریقوں کو اپنی زندگی کے اندر زندہ کر لو, دنیا بھی کامیابی مل جائے گی, آخرت بھی کامیابی مل جائے گی. تو تیری زبان سے نکلا کرتا تھا, اے جہاں مٹھا اگلا کیا ڈٹھا. اللہ فرمائے آج میں تجھے اگلے جہان کے کارنامے دکھاؤں گا, تو دنیا کے اندر جو تو کرتوت کر کے آیا آج تیرے سامنے. مالی ھذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. جب نامہ اعمال پکڑایا جائے گا, انگلی منہ میں ڈالے گا, پورا ہاتھ کونی تک چبا لے گا, کہے گا کون تھا, ان پہاڑوں کے دامن میں بجلی کوئی نہیں, گیس کوئی نہیں, پانی کا پراپر انتظام کوئی نہیں, سہولیات زندگی کوئی نہیں, کون تھا جو رات کے اندھیرے میں میری زندگی کے کمرے میں اندھیرے میں خلوت کے گناہوں کو لکھ کے چلا گیا ہے. یہ دیکھ تیرا نام ہے. اللہ ٹھیک ہے یہ سچا ہے لکھا, لیکن بتا تو صحیح لکھا کس نے. یہ کھڑا ہے کرامن کاتبین, یہ کندھے پہ کھڑے سوار ہیں, لکھ رہے کی کر رہے ہیں. اوہو یا اللہ انہوں نے غلط لکھا, اے میرے رب انہوں نے غلط لکھا, میں نے کیا کوئی نہیں, میرے کیا کوئی نہیں. اللہ فرمائیں گے نہ انہیں جھٹلا, سچ ہے, نہیں اللہ میں نے کوئی نہیں کیا, انہوں نے غلط لکھ دیا, کسی اور کا نامہ اعمال کسی اور کی ڈائری میرے ہاتھ میں پکڑا دی, الہ العالمین میں نے کوئی نہیں کیا. اللہ فرمائیں گے ٹھہر جا, ایک ایسی گواہی آج تیرے سامنے پیش کروں گا, تو دیکھتا کا دیکھتا رہ جائے گا. میں نے کہا اچھا, پھن بھرائے گا, کوئی نہیں تھا, کنڈیے بند تھی, الماری بند تھی, دروازے بند تھے, روشن دان کھڑکی بند تھی, کوئی نہیں دیکھا. اللہ فرمائیں گے ٹھہر جا. سورہ یاسین الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. اس وقت بندے کس کو جھٹلائے گا, کیا کرے گا, جب تیرے ہاتھ اور تیرے پیری تیری مخالفت کے اندر گواہی دینے لگ جائیں گے. یہ پیر بولیں گے. انسان کی دائیں ران کا یہ گوشت کا ٹکڑا بولے گا, یہ پکڑ اللہ اسے نکلنے نہ دے یہاں سے. اس وقت دوڑے گا ان کی طرف, میرے عزیزو اللہ اکبر, میرے عزیزو اس وقت ان کی طرف دوڑے گا اور کہے گا تم نے نہیں کہا تھا, میرے ہاتھ میں ہاتھ دے دے, تم نے نہیں کہا تھا, میں قیامت کے دن تیری باں پکڑ کے جنت میں لے جاؤں گا. آج مجھے عذابوں سے بچا لے, خدا کے قہر سے, اللہ کے غصے سے بچا لے. جہنم میرا نام لے لے کر چگاڑ چگاڑ کر میرے ہی گردن کی طرف آ رہی ہے, مجھے بچا لے, کہے گا دفع ہو جا. یا اللہ یہ وہ سامنے کھڑا ہے جو مجھے آسرے دیا کرتا تھا اور کہتا تھا فکر نہ کر, تیری نمازوں کا ضامن میں, تیرے روزوں کا ضامن میں, بس تو اللہ اکبر میرے نام کے نعرے لگاتا جا, باقی آگے میرا کام ہے. قیامت کے دن میں تجھے اللہ اکبر فرشتوں سے چھڑا کر جہنم سے نکال کے جنت میں لے جاؤں گا. کون ہے؟ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ, مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی. آپ نے فرمایا فاطمہ قیامت کے دن زندگی ذرا سوچ سمجھ کے گزار, قیامت کے دن جب تیرے عملوں کا حساب ہوگا, اے فاطمہ اللہ کے دربار کے اندر اپنا اپنا جواب دینا پڑے گا. اے فاطمہ جب تیری باری آئی تو میں محمد کو بولنے کی بھی اجازت نہیں ہوگی.
سورہ نور کی آیت ہے جس کی شان میں اتری، اللہ جل شانہ جس کی عزت کی گواہی دینے کے لیے خود میدان میں آ گئے، جس کے حجرے کو، کچی دیواروں کو، کچے سے بیڑے کو اللہ نے قیامت کی صبح تک جنت کا ٹکڑا بنا دیا۔ میرے عزیزوں، وہ سیدہ عائشہ سے امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اے عائشہ، جی 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 اے عائشہ، قیامت کے دن اللہ کے سامنے سے ذرا گزرتے ہوئے ڈرنا، اللہ کی جرا سے بچنا۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ کیا مطلب؟ فرمایا قیامت کے دن نبی، ولی، غوث، کتب، ابدال سارے کے سارے اللہ کے عرش کے سامنے سے گزریں گے۔ اے عائشہ کوشش کرنا جلدی سے گزر جانا۔ اگر مالک کے کائنات نے گزرتا ہوا دیکھ کے پوچھ لیا اور کھڑا کر لیا اور پوچھ لیا اے میرے بندے بتا یہ کام کیوں کیا تھا؟ عائشہ، جس رب نے میرے سر پہ ختم نبوت کا تاج رکھا، اللہ کی قسم جان چھڑانی مشکل ہو جائے گی۔ آج میں با اختیار ہوں، آج میں خود مختار ہوں، نہ مجھے کوئی روک سکتا نہ مجھے کوئی ٹوک سکتا۔ خبردار، پیسہ میرے پاس ہے، اسلحہ میرے پاس ہے، اسمبلی کی طاقت میرے پاس، کورٹ کی طاقت میرے پاس، تھانے کی طاقت میرے پاس ہے۔ خبردار، اس زمین پر ذرا نرم نرم قدم رکھ کے چل، اس زمین کو اپنا حمایتی بنا، مخالف نہ بنا، ورنہ اللہ کا قرآن کہتا ہے اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، فرمایا جب اللہ زمین کو ہلائے گا پھر یہ زمین جو اس کے اندر ہے سارے کا سارا اگل کے باہر پھینک دے گی۔ یا اللہ، طوفان بدتمیزی کیا کرتا تھا، یا اللہ اس کی نظروں میں، اس کی نگاہوں میں جہنم کی آگ کی سلائیاں ڈال، اس کی نگاہ کے اندر بہن بیٹی کی تمیز نہیں تھی۔ اللہ اکبر، یتیموں کو تو یوں دیکھتا تھا جس طرح اپنا فی سبیل اللہ کا مال ہے۔ الہ العالمین، کوئی چلتی پھرتی محلے دارن، پڑوسیوں کی رشتہ دارن اس کی نگاہ سے نہیں بچتی تھی، جیسے اس کی نگاہ کے حالے کے اندر آتی فوری گناہ کے لیے تیار ہو جایا کرتا تھا۔ یا اللہ، تیرا دیا ہوا مال تھا، تیرے قرآن پہ خرچ نہ کیا، فقیروں پہ خرچ نہ کیا، بھوکوں پہ خرچ نہ کیا۔ یا اللہ، یہ بے حیائی کے ہڈوں پر گھر کے اندر شادیوں میں ناچ گانے کی محفل پہ خرچ کیا کرتا تھا۔ اللہ فرمائیں گے نماز روزے کا حساب تو تیرے سے بعد میں لوں گا، پہلے یہ بتا میں نے تجھے بابرکت حلال مال دیا تھا، بتا اسے حرام راستے پہ کیوں خرچ کر کے آیا ہے؟ آج کے سالانہ جلسے پر آنے والوں، ذمہ داری سے آن دی ریکارڈ ہے، بات کر کے جا رہا ہوں، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، تمہاری شادیوں کے اندر، تمہاری بیاہوں کے اندر اگر کسی نے گھنگرو کی چھنک، پائل کی کھنک سے اور ٹھمکا لگا کے دکھا دیا، رب اکبر کی قسم اس کی گود میں کتا بلہ تو آئے گا، آنے والے وقتوں میں عبد القادر جیلانی کوئی نہیں آئے گا۔ جتنا پیسہ مہندی میں خرچ ہوتا ہے، جتنا پیسہ رقاصاؤں کے ناچنے میں خرچ ہوتا ہے، کاش اتنا پیسہ شادی والے دن اپنی بہو کے ہاتھ پہ رکھتا، اپنے بیٹے کے ہاتھ پہ رکھتا، چاہتا تو ناچ گانے پہ 4 لاکھ 5 لاکھ خرچ کرتا ہے۔ جاؤ میرے بچوں، شادی سے فارغ ہو، جاؤ عمرہ کر کر آؤ، بیت اللہ کا طواف کر کے میرے لیے دعا کرنا، صفا مروہ پر جب ماں ہاجرہ دوڑی تھی مجبورے کے لیے دعا کرنا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور پر جب حاضری کے لیے جاؤ اپنے سلام کے ساتھ ساتھ میں بڑھے کا سلام بھی کہہ دینا، اور کہہ دینا آقا بیٹے کے ذریعے پیغام بھیجا ہے، جس طرح بیٹے کی حاضری قبول ہو گئی، باپ بھی اسی حاضری کی تمنا کر رہا ہے۔ شادی کیا ہے؟ شادی 6 چیزوں کا نام ہے، نہ مہندی کا، نہ اپٹن کا، نہ مائیوں کا، نہ غرارے کا، نہ سیرے کا، نہ شگنوں کا، نہ ہاتھ کے کنگن کا، نہ چھری پکڑنے کا، نہ لال چادر پہننے کا، نہ گھوڑے پہ بیٹھ کے مسجد میں نفل پڑھنے کا، میرے عزیزوں نہ مہندی لگانے کا۔ شادی 6 چیزوں کا نام ہے، 2 فرض ہیں، 1 واجب ہے، 3 سنت ہے۔ لڑکا آ کے بیٹھا، مولوی صاحب کہنے لگے میں نے تیرا نکاح فلانی کے ساتھ کر دیا، تجھے قبول ہے؟ اس نے آفر کی، لڑکے نے کہا جی مجھے قبول ہے، اس نے ایکسپٹ کیا، اس نے کہا قبول ہے، اس نے پیشکش کی، اس نے پیشکش کو قبول کیا، یہ پہلا فرض ہے۔ 2 گواہوں کے درمیان تیرا نکاح کیا، یہ 2 گواہ دوسرا فرض ہے۔
5000 حق مہر کے عوض تیرا نکاح کیا، یہ حق مہر واجب ہے۔ 3 سنتیں، نکاح کا خطبہ پڑھنا سنت، چھواروں کی مٹھیاں بھر بھر کر اچھالنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب نکاح ہوا کرتا تو چھواروں کا تھال لایا کرتے، اللہ کے پاک پیغمبر چلو بھر بھر کے خود ڈالتے یا دوسروں کو دیتے۔ 1400 سال کے بعد آج تو نظر آیا چھوارے پھینکنے نہیں چاہیے، سر میں لگے گا۔ مجھے ایمانداری سے بتا کہ تو عقل والا یا آمنہ کا لال عقل والا؟ سنت ہے، نفع نقصان ہے، میں نے یہ نہیں دیکھنا، میں نے تو اپنی زندگی کے دن رات کے اندر آمنہ کے لال کا طریقہ دیکھنا ہے۔ جو مولوی صاحب نکاح سے پہلے خطبہ پڑھتے ہیں یہ سنت، چھوارے اچھالنا، چھوارے پھینکنا محفل میں سنت۔ تیسرا ولیمہ کرنا سنت، اور کھانوں میں بدترین کھانا ولیمے کا جس میں غریب شامل نہیں ہوتا۔ سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح خیبر کے میدان میں ہوا۔ صبح رات کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے خیمہ لگا دیا گیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام آپ رات خلوت میں اماں جان کے ساتھ گزارے۔ صبح ہوئی، خیمے کے باہر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، یا رسول اللہ ولیمہ نہیں کھلائیں گے؟ ولیمہ تو کھلانا پڑے گا۔ آپ نے فرمایا صحابہ ناشتہ کر لیا کہ نہیں اللہ کے رسول؟ فرمایا اپنے اپنے خیمے سے، اپنے اپنے تھیلوں سے ستو کھجوریں لے کے آؤ، روٹی پانی لے کے آؤ، آج تمہارے حجروں میں دسترخوان نہیں لگے گا، آج خیبر کے میدان میں دسترخوان لگے گا۔ جب لگا خیبر کے میدان میں دسترخوان، صحابہ سے فرمایا اپنے اپنے حصے کا کھانا کھاؤ۔ جب صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کھانا کھا رہے تھے، آپ نے فرمایا مجھے اپنے کھانے میں شامل نہیں کرو گے؟ جی جی اللہ کے نبی کریں گے۔ آپ صحابہ کے درمیان بیٹھ گئے، چھوارا یا کھجور کا ٹکڑا یا ستو یا جو کا ٹکڑا ہاتھ میں لیا، فرمایا تمہیں پتہ ہے کیا ہوا؟ کہ جی اللہ کے نبی، فرمایا تمہارا ناشتہ ہو گیا، ہمیں محمد کا ولیمہ ہو گیا۔ باپ کی پگڑی گروی رکھوا کر ولیمہ جائز کوئی نہیں۔ بینک کے اندر ضمیر میرے عزیزوں سود پر رکھوا کر بیٹی کا جہیز جائز کوئی نہیں۔ اگر رب اکبر کی قسم جہیز جائز ہوتا تو جبرائیل علیہ السلام پورا جنت سے سیدہ فاطمہ زہرا کا جہیز بنا کے لاتا۔ 17 پیمند والی چادر جناب ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جناب سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رخصتی کے وقت سیدہ فاطمہ زہرا کو دی تھی۔ فرمایا ام سلمہ کوئی تیرے پاس نہیں چادر ہے تو میری بیٹی کی رخصتی کا وقت ہے۔ علی اور عقیل رخصتی کے لیے باہر کھڑے ہوئے، حضرت عقیل حضرت علی کے بھائی دونوں سیدہ فاطمہ کی ڈولی لینے کے لیے آئے ہیں۔ سیدہ ام سلمہ اندر گئی، بکسے میں سے الماری میں سے جہاں کپڑے رکھے تھے وہاں سے ایک چادر اٹھا کے لائی۔ اماں نے چادر یوں کر کے حضور کے سپرد کر دی۔ رحمت والے نبی نے دیکھا 16 پیمند کپڑے کے لگے ہوئے تھے، 1 پیمند چمڑے کا لگا ہوا تھا۔ آگے بلایا سیدہ کے سر پہ رکھا، فرمایا بیٹی 17 پیمند والی چادر آج لے لے، وعدہ کرتا ہوں قیامت کے دن جنت میں داخل ہونے سے پہلے جنتی عورتوں کا سردار میں محمد تجھے پہناؤں گا۔ ایک بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ مدینے میں جن کا انتقال ہوا، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بار بار فرما رہے میری بیٹی زینب کو غسل دے دیا؟ جی اللہ کے نبی ابھی دے رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا جب غسل دے لو تو مجھے اطلاع کر دینا۔ صحابہ اکرام کہتے ہیں اللہ کے پاک پیغمبر کو غسل دینے والیوں نے خبر دی، بیٹی کو غسل دے دیا۔ فرمایا اس کا کفن میں لے کے آؤں گا۔ حجرے مبارک میں تشریف لے گئے، کندھے پر جو کملی مبارک تھی، چادر مبارک تھی، اس کا تہمت بنا لیا اور تہمت مبارک اتار کر لپیٹ کر بیٹی کو غسل دیا جا رہا تھا، وہاں دروازے پہ لے آئے۔ فرمایا اور تو مدینے کی اس کپڑے میں میری بیٹی کو کفن دے دو۔ جب سج گئی جنت کی دولہن، امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے، سیدہ زینب کو ابا جان کے تہمت میں کفن میں لپٹے دیکھا ہے۔ آپ قریب ہوئے، فرمایا بیٹی تیرا باپ تجھے کوئی مہاری کپڑے کا کفن نہیں دے سکا، لیکن جو چادر میں نے تجھے کفن کے طور پہ دے دی، اے بیٹی دنیا کی ساری دولتیں اس پہ قربان، اس چادر کا جنت بھی مقابلہ نہیں کر سکتی۔ عورتیں مائیں رونے لگ گئی کہ یا رسول اللہ آسمانوں سے آئی، جنت سے آئی، جبرائیل لے کے آیا۔ فرمایا نہ آسمانوں سے آئی نہ جبرائیل لے کے آیا، جاؤ مدینے والوں کو بتا دو بیٹی اس کپڑے کے اندر جا رہی ہے جو کپڑا بھی ابھی محمد کے وجود سے لگ کے آیا ہے۔
عجیب سی زندگی آپ کی میری گزر رہی ہے، جینے والے کو جینے کا پتہ کوئی نہیں، مرنے والے کو مرنے کا پتہ کوئی نہیں، روٹی کپڑا روٹی کپڑا روٹی کب تک کھاتے رہو گے؟ اور اس پیٹ کے بھرنے کے چکر میں نہ حرام کا خیال کیا، نہ حلال کا خیال کیا، نہ اپنے کا خیال کیا، نہ پرائے کا خیال کیا۔ یأکلون فی بطونہم نارا، تمہیں پتہ ہی نہیں چلا، تم نے یتیموں کے مال کی مرغیوں کی کڑھائیاں کھائی، صحبتیں کھائی، تجھے پتہ ہی نہیں، تیرے منہ میں تو روٹی کا لقمہ جا رہا ہے لیکن تیرے پیٹ میں جہنم کی آگ کا انگارہ نظر آ رہا ہے۔ دو بیٹیوں کا حق کیوں نہیں دیتے؟ جہیز دینا فرض نہیں، بیٹی کو وراثت میں حق دینا فرض ہے، دو۔ قیامت کا دن ہوگا، بیٹی آئے گی اللہ کے دربار میں، عرض کرے گی، وہ میرے ابا جان کھڑے، الہ العالمین ذرا انہیں پکڑ کے میرے پاس تو لائیے۔ اللہ فرمائیں گے ہاں بتا کیا کہنا چاہتی ہے؟ کہے گی یا اللہ، اللہ اکبر، بھائیوں کو تو 4 ایکڑ دے دی تھی، مجھے 2 مرلے کا مکان بھی نہیں دیا تھا، ساری زندگی کرائے کے مکان میں رہتی، ابا سے کوئی ہاتھ کیا تھا؟ جی اللہ کیا تھا۔ اللہ فرمائیں گے پھر دے، کہ الہ العالمین میرے پاس ہے کوئی نہیں۔ اللہ فرمائیں گے دے، کہے گا یا اللہ میرے پاس ہے کوئی نہیں۔ اللہ فرمائیں گے فرشتوں اس کے ہاتھ میں پھوڑا دو اور ایک برتن دابڑا کسی دے دو، اسے پھینکو زمین میں، اور اس کو تحت الثری سے لے کر پورے زمین تک جتنی بیٹی کے حصے کی زمین تھی ساری مٹی کے دابڑے بھر بھر کے میرے دربار میں لے کے آئے۔ یا اللہ کیسے لاؤں گا؟ اللہ فرماتے پھر اپنا انجام بھگتنے کے لیے تیار ہو جائے۔ جتنی بیٹی کے حق کی زمین تھی، فرشتوں اس زمین کے ٹکڑے کو اٹھاؤ، جہنم کی آگ میں ڈال کر جلا جلا کے اتنی کالی کر دو، پھر جہنم کی آگ والا زنجیر لاکٹ بنا کر اس کے گلے میں ڈال دو۔ فرشتوں مارو گردن پہ دھرے اور پورے میدان معاشر کا چکر لگاؤ۔ دنیا پوچھے گی زانی ہے؟ کہنا نہیں نہیں، شرابی ہے نہیں نہیں، چور ہے نہیں نہیں، بلکہ بتا بتا کے کہنا جسے تم جھک جھک کے سلام کرتے تھے یہ ایسا بے شرم ہے کہ دنیا کے اندر بیٹی کا حق کھا کے آ گیا ہے۔ یہی تو میں آپ حضرات سے عرض کر رہا ہوں، کوشش کرنا کسی حقدار کا حق لے کے اپنی قبر کے رستے کی طرف نہ جانا۔ مجھے نہیں پتا میرے عزیزو، اللہ اکبر، میرے عزیزو حقدار کا حق لے کے چلے گئے، تیرے جنازے کا، تیری موت کا اعلان سن کے او مرنے والا میرا حق کھا گیا، ٹھنڈا ہو کا بڑا خدائے پاک کی قسم ہے، اس کسی نے، مجبور نے، مظلوم نے، بہن نے، بیٹی نے، ماں نے ٹھنڈا سانس بھر لیا، اللہ کی قسم ہے مجھے نہیں پتا قبر میں سانس لینا دور کی بات ہے، پہلی رات کے اندر کفن بچانا بھی مشکل ہو جائے گا۔ دادے کی زمین تھی، پردادے کی زمین تھی، نہ وہ قبرستان لے کے گیا، نہ میرے عزیزوں میں لے کے جاؤں گا، پڑی ہے یہاں، بنجر آباد ہے، گدے ہگ موترے، کتے بلے ہگ موترے، کیا فائدہ؟ اللہ کے واسطے میرے عزیزوں، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ ایک یہ تیرا مکان ہے، ماربل سے سجا ہوا، سیلنگ پیلنگ سے بنا ہوا، پنکھے یہاں موجود، پردے یہاں موجود، صوفے یہاں موجود، ایک مکان جس کو تو نے بچوں کے لیے بنایا، بہنوں کے لیے بنایا، ماں کے لیے بنایا، بیوی کے لیے بنایا، آنے والی نسلوں کے لیے بنایا، ان بچوں کے لیے تو نے دن رات کر کے ایک مکان بنایا، ان بچوں سے بھی تو پوچھ، قبر بچھوؤں کا گھر ہے، سانپوں کا گھر ہے، وحشت کا گھر ہے، اس قبر کی وحشت کو دیکھ کر تو حضور کی آنکھوں میں آنسو اتنے آئے کہ داڑھی مبارک تر ہو گئی۔ دوہرا داماد جامع القرآن عثمان غنی رضی اللہ عنہ قبرستان میں بیٹھ کے اتنا روئے کہ رو رو کے جہاں بیٹھے تھے، جہاں آنسو گرے وہ زمین کا ٹکڑا بھی گیلا ہو گیا۔ کہا اس روزے والے سے، اس صاحب قبر والے سے میں نے سنا قبر کو مٹی کا ڈھیر نہ سمجھ، جنت کا باغ ہے، جہنم کا گڑھ ہے، ڈر لگ رہا ہوں مرنے کے بعد پہلی منزل قبر ہے، پتہ نہیں عثمان کے ساتھ قبر کیا سلوک کرے گی۔
وہ حضرت سعد رضی اللہ تعالی جس کے جنازے میں خود مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شامل ہوئے. مسجد نبوی میں سعد آئے, یا رسول اللہ آج کون فوت ہوا؟ جبرائیل السلام آئے, کہا مجھے نہیں پتا, کہ کوئی تو فوت ہوا ہے جس کی مرنے کی خوشی میں اللہ کا عرش جھومر ڈال رہا ہے, کوئی فوت ہوا. آپ نہیں ہو, میرا ساتھ نظر نہیں آ رہا, بھئی ساتھ تو نہیں فوت ہو گیا؟ جی جی جی. تشریف لے گئے, مکان کے دروازے کے کنارے کھڑے ہو گئے, پھر آپ نے اپنی چادر کے کرتے کے پلو سمیٹے, پھر یوں سکڑ سکڑ کر آپ تشریف لے گئے, چرپائی کے پاس سرانے پہ بیٹھ گئے. صحابہ اکرام عرض کرنے لگے, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سارا بیڑا خالی پڑا, آپ کیوں بیٹھے؟ فرمایا لوگوں تمہیں نہیں نظر آ رہا, آج اس سعد کے جنازے میں آسمان سے فرشتہ اتنا آیا ہوا ہے, مجھے بیٹھنے کی بیڑے میں جگہ نہیں ملی. وہ تو ایک فرشتے نے مجھے دیکھ کے اپنے پروں کو سمیٹا, تب مجھے پیروں کے بل بیٹھنے کی جگہ ملی. کون؟ سعد رضی اللہ تعالی. جب جنازہ اٹھا مدینے کی گلی میں سے, جب جنازہ اٹھا صحابہ اکرام پھر آ گئے, یا رسول اللہ منجی بہو ہو لیے, اللہ کے نبی چرپائی ہلکی ہلکی ہے, لگتا ہے ساتھ چرپائی پہ کوئی نہیں. آپ نے یوں نگاہ اٹھائی, مسکرا کے فرمایا ہاں ہاں ہاں, تم نے تو خالی چرپائی اٹھا رکھی ہے, میرے ساتھ کو تو فرشتوں نے اٹھا رکھا. ڈالا قبر میں, مارا جھٹکا, مشکات شریف کے دی مارا قبر نے جھٹکا, خود نبی قبر میں اترے, قبر پھر بھی جھٹکا مارے. آپ نے زور زور سے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. تب قبر اب ہل گئی, قبر رک گئی. آپ نے فرمایا اس مرد کلندر نے بھی دکھایا کہ میں ماں کی گود نہیں, میں قبر ہوں. فرمایا تو میں نے بتایا تجھے پتہ نہیں, یہ عام آدمی نہیں آ رہا, محمد کا غلام آ رہا ہے. خدا کی قسم بڑی جلدی چھوڑ کے آئیں گے, ترس کوئی نہیں کھائے گا, اگلے دن پھیرا ہی کوئی نہیں مارے گا. ہم نے کئی قبروں پہ دیکھا 10 جوان بچے ہوتے ہیں, 4 5 ہوتے ہیں, نہ پھول نظر آتے ہیں, نہ بیٹے کے ہاتھ اٹھے نظر آتے ہیں, بلکہ قبروں کے اوپر کتے بلے بیٹھتے نظر آتے ہیں. کوشش کرو وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ. مرنے سے پہلے کچھ تو ایسا کام کر جاؤ کہ اللہ کے سامنے ہم میرے عزیز و شرمندہ نہ ہو, قبر کی وحشتوں سے ہمیں بچا لیا جائے, قبر کے دکھوں سے بچا لیا جائے. لگاؤ دینی اداروں پر, لگاؤ اپنی آخرت کے سوال پر, کوئی اللہ کا گھر بنا دو, کسی مدرسے کے طالب علم کی معاونت کر دو, کسی قرآن والی فیکٹری مدرسے کے ساتھ تعاون کر دو. اللہ فرما رہے آج کا دیا کل کام آئے گا. اے میرا بندہ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب, گن گن کے دینا تیرا کام, قیامت کے دن جھولیاں بھر بھر کے لٹانا میں اللہ کا کام ہے. اللہ اکبر. کبھی فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها, کبھی فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم. کبھی فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ له اضعافا کثیرا, بہت دے گا اللہ, کتنا دے گا؟ 100 گنا دے گا, 200 گنا دے گا. میرا حبیب بتا کتنا دو؟ 10 گنا دو کا اور بڑا تیری مرضی, 700 گنا دو اور بڑا تیری مرضی, 7 لاکھ گنا دے دو اور بتا تیری مرضی. مسکرا کے دکھایا, فرمایا میرا حبیبہ تو جمع تقسیم ضرب پہ راضی نہیں ہوگا, جہاں اپنے امتیوں میرے بندوں سے کہہ دے گن گن کے دینا تمہارا کام ہے, بغیر حساب کتاب کے لٹا دینا میں اللہ کا کام ہے. میرے محترم دوستو, یقین جانو کوئی نیکی اپنے ہاتھ سے جانے نہ دو, کوشش کرو اللہ کو راضی کر لو. اوکھے سوکے ہو کر 2 روٹیوں کی جگہ 1 روٹی کھا کر, ثابت لباس کے بغیر تاکہ پیمند والا لباس پہن کر, اور نئے جوتے کے علاوہ پرانی پھٹی جوتی پہنو. اللہ اگر راضی ہو جائے تو سودا سستا ہے. وہاں کے منازل, وہاں کی منزلیں, وہاں کے انصاف بڑے اوکھے. کوئی نیکی ایسی ہو جو صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں کوئی فقیر آتا دروازے پر, اماں کھٹڑا پٹڑا بچھا کر بیٹھ جاتی, جو وہ دعا دیتا فقیر بھی وہ کہتا بھلا ہوئی, اماں کہتی تیرا بھلا ہوئے, اور با مراد ہوئی, اماں فرماتی تو بھی با مراد ہو. دودھ پتر والا جب دعائیں دیتی, جب وہ دعا دے دے کے تھک جاتا, پھر اپنے بھانجا سے کہتی لے اس فقیر کو دے دے. ایک دن پتر پوچھنے لگا بھانجا اماں کیا بات ہے؟
پہلے دعائیں دیتی ہے پھر دیتی ہے، اپنے پٹڑے کو موڑ کے حضور کی قبر کی طرف کیا کہ ان سے سنا تھا دعا کا بدلہ دعا سے دے دو، خیرات کا بدلہ دعا سے نہیں لینا بلکہ عرش والے خدا سے لینا ہے۔ عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ، یا نبینا صحابی، کوئی فقیر دروازے پر آتا، اپنی چارپائی سے لے کر دروازے تک رسی باندھی ہوتی، رسی پکڑ پکڑ کر دروازے پہ جاتے، حضرات بوڑھے ہو گئے ہو، چلا نہیں جاتا، آنکھیں نہیں ہیں، کیا بات ہے، بچوں پہ اعتبار نہیں؟ فرمایا اعتبار تو ہے۔ پھر رونے لگے، کہنے لگے میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا جو فقیر کو اپنے ہاتھ سے دے گا اللہ اسے بری موت سے محفوظ فرمائے گا۔ میرے محترم دوستو، 5 وقت کی نمازوں کا خیال ہو، کیونکہ میں نے بھی بہت دور چوک سرور کی طرف جانا ہے، وہاں بھی 4 بجے پہنچنا ہے، لمبا سفر ہے۔ آپ دعا فرمانا اللہ ان راستوں میں آسانی پیدا فرمائے، ہماری بھی گاڑی کی اللہ حفاظت فرمائے۔ باقی مجھے پتہ لگ گیا آپ بہت محبت والے لوگ ہو، آنا جانا آپ کے ہاں رہے گا۔ اللہ کے دربار میں اپنے گناہوں سے معافی مانگیں۔ آج میرے عزیزو توبہ کی رات ہے، اللہ کے آگے رونے دھونے کی رات ہے۔ اگر رات کو نہیں جاگ سکتے، مشقت مزدوری محنت کی وجہ سے، عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ کر سو جانا اور فجر کی نماز اٹھ کے جماعت سے پڑھ لینا، اللہ ساری رات عبادت کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ اس نیت سے ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ دینا، ایک مرتبہ الحمدللہ کہہ دینا، درود شریف پڑھ لینا۔ اللہ کریم ہے، تھوڑے پر زیادہ دینا اسے پسند ہے، فخر کرتا ہے۔ تو میرے اگر اس رات میں جاگ کر اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لو، آنے والے وقتوں میں اللہ سے مستقبل میں خیریں مانگ لو، اپنے لیے اپنے بچوں کے لیے، اور یہ کوئی حرج والی بات نہیں، انفرادی طور پر ہو یا 2-4 مسجد میں پورا اجتماع نہ کریں کہ اعلانات ہو، جلسے کی صورت کے اندر آپ کر سکتے ہیں۔ اگر روزہ بھی رکھنا چاہیں تو رکھ سکتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور قبرستان بھی جانا چاہیں، اللہ کے نبی ایک مرتبہ گئے ہیں، اما عائشہ اسی کو تو نقل کرتی ہیں کہ اس رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بستر سے اٹھ کے چلے گئے، میں پیچھے پیچھے ہولی، میں نے دیکھا جنت البقیع میں اللہ کا پیغمبر امت کے لیے اپنے لیے ہاتھ اٹھا کے رو رہا ہے۔ تو اس نیت سے سنت سمجھ کر زندگی میں ایک مرتبہ، یہ نہیں کہ جمگتھے قبرستان جا رہے ہیں اور وہاں میلہ لگا ہوا ہے، نہیں، خاموشی کے ساتھ کوئی ایسا عمل ہو کہ بندے کو پتہ ہو اور جس کے لیے کر رہا ہے میرے اس رب کو پتہ ہو، تیسرے کو پتہ نہ لگے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ 5 وقت کی نماز کی نیت کا ارادہ کرو کہ انشاءاللہ پابندی کریں گے۔ رمضان المبارک آ رہا ہے، تراویح کی انشاءاللہ، قرآن پاک کی تلاوت کی اور تراویح میں قرآن سننے کی، روزے رکھنے کی نیت کرتے ہو سارے انشاءاللہ، اور تبلیغ میں بھی انشاءاللہ وقت لگاؤ گے، اللہ کے راستے میں دیر دور کے لیے اپنے آپ کو، اپنی نسلوں کو، اپنے بچوں کو ذریعے کے طور پہ قبول فرماؤ گے۔ میں بھی پورے عالم کے اندر، سارے عالم کے اندر جانے کے لیے تیار ہوں، آپ بھی نیت کرتے ہو انشاءاللہ، اپنی مسجدوں کو آباد کرو گے۔ مولانا نے فرمایا ہے کہ ہمارے ہاں ایک مدرسے کے کمرے کے لیے جگہ چاہیے جس میں 12,000 اینٹیں ہیں اور اس کے بعد سریہ ہے، بجری ہے، مزدوری ہے۔ تو آپ حضرات سے صرف 5 منٹ کے اندر درخواست ہے، اپنی اپنی محبتوں کا اظہار فرما دیں کہ 1000 اینٹ میں دے دوں گا، 100 اینٹ میں دے دوں گا، 50 اینٹ میں دے دوں گا، جتنا تم دو گے ہم نہ نہیں کریں گے۔ کوئی بندہ کہ میں 100 اینٹ دوں گا، ہم یوں نہیں کہیں 500 تو کم سے کم لکھوا، جتنی بھی آپ نیت فرما لیں گے اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ 3 گارڈر چاہیے، 16 ٹی آر کی ضرورت ہے۔